سی بیماریوں کا بھی علاج کریں گے۔ جب منہ کھولتے ہیں ان کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام لیے بغیر سیاسی مخالفین پر وار، کہا ڈوبتی معیشت سنبھل گئی، اچھی خبریں آ رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر اور مہنگائی نیچے جا رہی ہے، عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے، گزشتہ حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مریم نواز کا آئندہ برس 90,000 افراد کو لائیو اسٹاک کارڈ دینے کا بھی اعلان۔ ہر محکمہ تباہ اور خسارے میں جا رہا ہے۔ کیا نیب اس لیے بنا تھا کہ وہ ڈرائے اور کام نہ کرنے دے؟ کیا نیب کو بلیک میلنگ کے لیے بٹھایا ہوا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گھن گرج، اپنے خلاف احتجاج کا طریقہ بھی بتا دیا، کہا پشاور یونیورسٹی کو 50 کروڑ روپے نہ دوں تو او کر کے احتجاج کریں۔ علی امین گنڈاپور نے درست احتجاج کا طریقہ اپنا لیا۔ مہذب معاشروں میں احتجاج پرامن ہی ہوتا ہے اور کام بھی چلتا رہتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان پر تبصرہ، کہا کاش وہ جلاؤ گھراؤ کرنے کے بجائے ایسے ہی او کر کے احتجاج کر لیتے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی بانی سے نہ مل سکی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے حکومت اپنی بات سے مکر رہی ہے، بتایا گیا ملاقاتیں جیل مینول کا حصہ نہیں، حکومت کو اختیار ہے تو بانی سے ملاقات کرائے، مطالبات تحریری شکل میں دینے کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گے۔ وفاقی حکومت نے بجلی سستی کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری 10 سے 12 روپے فی یونٹ بجلی کمی کے لیے پر امید، بجلی کا ریٹ 50 روپے سے کم کرنے کی خواہش کا بھی اظہار، کہا آئی ایم ایف کے ساتھ کیپٹیو پاور پلانٹ پر بات کر رہے ہیں، معاملہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، آئندہ 5 سے 7 سال میں کے الیکٹرک کا 500 ارب روپے منافع مانگنا ناجائز قرار۔ وائی فائی یا وائرلیس نیٹ ورکس کے ذریعے حساس معلومات چوری ہونے کا خدشہ، وائرلیس راؤٹرز کو کم محفوظ ڈیوائس قرار دے دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور صوبائی حکومتوں کو مراسلہ لکھ دیا، صارفین کو پاس ورڈ پیچیدہ رکھنے کی تجویز۔ شرجیل میمن کا کراچی کی شارع فیصل پر ڈبل ٹیکر بسیں چلانے کا اعلان، کہا ملک تاجر برادری چلا رہی ہے، سی پیک کا دھابے جی اکنامک زون جدید منصوبہ ہے، ملیر ایکسپریس وے ساکنان کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے۔ پانی کے مسئلے کے حل کے لیے K4 اور ہب کینال منصوبوں پر کام جاری ہے۔ کراچی کے قبرستانوں میں تدفین کے لیے سرکاری نرخ مقرر، میئر کراچی نے کہا کہ تمام رجسٹرڈ قبرستانوں میں تدفین کی فیس 14,300 روپے مقرر کی گئی ہے، مقررہ نرخ سے زائد رقم لینے پر سخت کارروائی ہوگی، زائد رقم وصولی کرنے والوں کے خلاف 1339 پر شکایت درج کرائی جائے۔ اے ٹی سی سے ملزم بری، فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے، کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ ہمیں بتائیں ماضی میں حملوں کا کہاں ٹرائل ہوا۔ جسٹس نعیم افغان نے سوال کیا ملزمان کو فوج کی تحویل میں دینے کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے؟ جسٹس مسرت نے ریمارکس دیے ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو نہ حقوق معطل تھے نہ ہی ایمرجنسی نافذ تھی، پنجاب حکومت کے مجرمان کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید، رپورٹ آئینی بینچ کے روبرو پیش کر دی۔ حکومت بلوچستان نے زہری واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا، مقامی انتظامیہ کی جانب سے فوری رد عمل نہ دینے پر محکمہ داخلہ کا نوٹس، واقعے کی تمام پہلوؤں سے جانچ کے لیے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔
پاکستان میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ حکام کی کراچی سے لیے گئے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ملک میں کیسز کی مجموعی تعداد 70 ہو گئی۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، دانت بج اٹھے۔ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد۔ آج پنجاب اور سندھ کے بعض علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ موسم شدید سرد رہنے کی توقع۔ سرد ترین مقامات پر لے سر فہرست رہا۔ درجہ حرارت -13 ریکارڈ کیا گیا۔ استور میں پارہ -12۔ گوپس، کالام، اسکردو -9 سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی اور دھند کا راج برقرار۔ تمام موٹر ویز کو رات 8 بجے کے بعد بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر بھی حد نگاہ انتہائی کم۔ محکمہ موسمیات کی مزید ایک ہفتے تک شدید دھند کی پیش گوئی۔ عالمی طاقتوں کی ایما پر اسرائیل دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گیا۔ گریٹر اسرائیل کے نام سے ایک اور ناپاک منصوبہ سامنے آ گیا۔ سعودی عرب، فلسطین، متحدہ عرب امارات اور عرب لیگ کی اسرائیلی حکومت کی جانب سے گریٹر اسرائیل کا متنازع نقشہ جاری کرنے کی شدید مذمت۔